اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اعمال، یہاں پر دو مسئلے بیان کیے گئے تھے، دو دعوے کیے تھے ماتن نے۔ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ آگے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں، وہ آگے آئے گا۔ اس اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس پر 4 دلیلیں پیش کی تھیں۔ ایک جو حقیقت ایمان، دوسری دلیل عطف والی، اب تیسری دلیل شرط والی بیان کی تھی۔ فرماتے کہ ایمان جو ہے، اگر یہ کہا جائے، یعنی چوتھا مذہب جو ایمان کے متعلق ہے، جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا وغیرہ کا، اسی طرح معتزلہ اور خوارج کا، لیکن ان دونوں کے درمیان، مسلک کے درمیان فرق کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے یہ فرق سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ معتزلہ اور خوارج کا جو مسلک ہے وہی جمہور متکلمین، محدثین اور فقہا کا کیسے ہو سکے، یعنی ان کے کچھ شبہ ذہن میں نہ آئے۔ اصل میں محدثین، متکلمین اور فقہا کا جو مسلک ہے وہ یہ کہتے ہیں ایمان جو ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان، عمل بالارکان کا نام ہے، مگر اصل تصدیق قلبی ہی ہے۔ اصل کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہی اصل ہے، جبکہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان کے 3 جز ہیں، ان تینوں جزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے، اور تینوں ہی جز اصلی ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کا تو یہ کہتے ہیں، ان کا تو مسلک یہ ہے کہ تصدیق یعنی ایمان مرکب تو تینوں چیزوں سے ان کے نزدیک بھی، لیکن پھر بھی تصدیق قلبی اصل ہے، تصدیق قلبی اصل ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تصدیق قلبی باقی ہے، کفر کا حکم اس پر، ایمان سے خارج ہونے کا حکم اس پر نہیں لگ سکتا۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تینوں ہی رکن، تینوں ہی جز جو ہے وہ اصلی ہیں، اور ایک بھی جز فوت ہوگا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ معتزلہ اور خوارج کا مسلک ہے۔ تو تیسری دلیل یہ دی ہے کہ ایمان کو اگر مرکب مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اعمال صالحہ کی، یعنی قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اگر مومن ہوگا تو اعمال صالحہ کرنے پر فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ وہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی قید لگائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال صالحہ جنت میں جانے کا سبب کب بنیں گے؟ جب ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان موجود نہیں ہے تو صرف اعمال صالحہ جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب اور ایمان کی تعریف چوتھے مذہب کے مطابق کیا ہوئی ہے؟ تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ تو اعمال صالحہ ایمان کی تعریف میں موجود ہیں کہ نہیں؟ جب اعمال صالحہ ایمان کی تعریف میں موجود ہیں تو اب ذرا اس طرف یوں کر کے دیکھیں، ایک طرف ایمان جس کو شرط قرار دیا گیا اس میں بھی اعمال صالحہ موجود ہیں، اور ایمان کو شرط اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کی قرار دیا گیا، تو اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے اعمال صالحہ شرط بن گئے، بنے کہ نہیں؟ سب کو آ رہی سمجھ میں؟
پکی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اعمال یعنی وہ کیونکہ ایمان کو پورے ایمان کو شرط قرار دیا ہے اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے، تو پتہ چلا اس پورے ایمان میں جس طرح اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے اس ایمان کا ایک جز تصدیق قلبی شرط ہے، اس ایمان کا دوسرا جز اقرار باللسان شرط ہے، اسی طرح اس ایمان کا تیسرا جز عمل صالحہ بھی شرط ہوئے۔ تو اب یہ شرط الشیء لنفسہ ہی لازم آیا کہ نہیں؟ یعنی اعمال صالحہ اپنے ہی صحت کے لیے شرط بن رہے ہیں، اعمال صالحہ اپنی ہی صحت کے لیے شرط بن رہے ہیں، اور یہ شرط الشیء لنفسہ ہی ہے جو کہ جائز نہیں ہے، ممتنع ہے۔ کوئی چیز اپنے لیے شرط نہیں بن سکتی، کوئی چیز اپنے لیے شرط نہیں بن سکتی۔ آگے اچھی طرح سمجھ میں؟ آگے چوتھی دلیل بیان کرتے ہیں۔ چوتھی دلیل بیان کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ اذا فات الجز فات الکل، اذا فات الجز فات الکل، یعنی اگر جز فوت ہو جائے گا تو کلیت بھی کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی، یعنی کل بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب جز فوت ہوا تو کل بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو کہتے ہیں اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ شے کا رکن، شے کا تحقق، شے کا تحقق بغیر رکن کے نہیں ہوتا۔ شے کا تحقق اس کے رکن یعنی جز کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کسی چیز کا تحقق یا کسی چیز کا اثبات اس کے رکن یعنی اس کے جز کے بغیر نہیں ہوگا، یعنی جز فوت ہو گیا تو کل بھی فوت ہو جائے گا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک گول دائرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گول دائرہ، جسے سرکل بھی کہتے ہیں۔ اب یہ گول دائرہ ہے، یہ کیا ہے؟ گول دائرہ ہے، اور اس کو سرکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بتائیں اس میں سے تھوڑا سا اس کا جز یعنی تھوڑا سا ہم اس میں سے کاٹ دیں، اب بتائیں اس کو کوئی دائرہ کہے گا؟ دائرہ یہ رہا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا اس کو دائرہ، سرکل بھی کوئی نہیں کہے گا۔ ہر بندہ بولے گا، اگر اس سے پوچھا جائے گا تو بولے گا نہیں یہ دائرہ نہیں ہے، ہر بندہ بولے گا یہ سرکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ایمان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے مرکب ہے ان تینوں چیزوں سے، تو اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اعمال صالحہ کے عدم کی وجہ سے ایمان بھی نہیں ہونا چاہیے، اعمال صالحہ کے عدم کی وجہ سے ایمان بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر ان کو مومن بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی جب اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا جز ہے، تو جب اعمال صالحہ گئے اذا فات الجز فات الکل کے تحت ایمان بھی نہیں رہنا چاہیے، اور جب ایمان نہیں ہے تو اس کو ان کو مومن بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ چوتھا مذہب لیں، مگر بات اس کے برخلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کو مومن فرما رہے ہیں۔ مثلا کما فی قولی، اچھا وورد ایضا اثبات الایمان لمن ترک بعض الاعمال، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہے نصوص کے اندر کہ ایمان کو ثابت کیا ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے بعض اعمال چھوڑے ہیں، یعنی بعض اعمال صالحہ کا ترک جس نے کیا ہے اس کے لیے ایمان کو ثابت کیا گیا ہے۔ کما فی قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا عَلَى مَا مَرَّ مَعَ الْقَطْعِ، فرمایا کہ من المؤمنین اقتتلوا، آگے فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی مومنین کے دو گروہ جب ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، قتل و قتال ہو جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر مومنین کے دو گروہ،
ان میں سے ظاہر سی بات ہے کوئی ایک غلطی پر ہوگا، کوئی ایک جو ہے غلطی پر ہوگا، اور جب کوئی ایک غلطی پر ہو رہا ہے اور مومن سے قتال کر رہا ہے تو اعمال چھوڑ رہا ہے نا، بعض اعمال کو چھوڑ رہا ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قتل مومن سے منع کیا گیا ہے اور وہ قتل مومن کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے صلح کا حکم دیا ہے آپس میں، تو یہ صلح کے خلاف کام کر رہا ہے۔ شریعت نے جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، یہ اس نہیں پر عمل نہیں کر رہا تو اس نہیں کو چھوڑ رہا ہے، کہیں امر کو چھوڑ رہا ہے تو کہیں نہیں کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی من المؤمنین طائفتان من المؤمنین اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں گروہ کو ایک ان میں سے غلطی کر رہا ہے اور بعض اعمال کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر قتل مومن کو بھی دیکھا جائے، مومن سے قتال کرنے کو بھی دیکھا جائے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو دونوں کو مومن فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اعمال ایمان کا حصہ ہوتے تو اس صورت میں ایمان کا تحقق نہ ہوتا، ایمان باقی نہ رہتا اعمال کے چھوٹنے کی وجہ سے، جبکہ قرآن کی آیت ان کے ایمان کی بقا پر دلالت کر رہی ہے۔ پتہ چلا اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ آگے چاروں جواب سمجھ میں؟ علامہ مرہ فرمایا کہ یہ آیا، یہ دلیل استدلال پہلے بھی گزر چکا ہے، مع القطعی، اور یہ استدلال قطعی ہے، یہ قطعی دلیل ہے۔ کہتے ہیں مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركنه، اس بات کے یقینی ہونے کے باوجود، بالقطع علی ما مر، بالقطع یعنی اس بات کے یقینی ہونے کے ساتھ ساتھ، یا اس بات کے یقینی ہونے کے باوجود کہ، یا یوں کہتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے جبکہ کہ شے کا تحقق اس کے رکن یعنی اس کے جز کے بغیر نہیں ہوتا، شے کا تحقق اس کے جز رکن کے بغیر نہیں ہوتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے آپ کو جو ابھی سرکل اور دائرے والی مثال دی تھی وہ یہی ہے، شے کا تحقق اس کے رکن اس کے جز کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب جو میں نے آپ کو فرق بتایا تھا محدثین، جمہور، متکلمین، فقہاء اور معتزلہ خوارج کے درمیان، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهُ إِنَّمَا تَقُومُ حُجَّةً عَلَى مَنْ يَجْعَلُ الطَّاعَاتَ رُكْنًا مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِحَيْثُ أَنَّ تَارِكُهَا لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا كَمَا هُوَ رَأْيُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ۔ فرمایا کہ یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے وجوہات بیان کی ہیں، یہ وجوہات ان لوگوں پر حجت دلیل ہے، یعنی ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو اعمال صالحہ کو حقیقت ایمان کا رکن، حقیقت ایمان کا جز اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان کا چھوڑنے والا، ان کا ترک کرنے والا مومن نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ معتزلہ اور خوارج کی رائے ہے۔ خوارج عبارت میں نہیں لکھا ہوا، جیسے کہ یہ معتزلہ اور خوارج کی رائے ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا کے آیا تھا ان کے درمیان اس مذہب میں، چوتھے مذہب میں فرق، وہ فرق یاد ہے کہ نہیں؟ لا علی من ذهب الى انها رکن من الایمان الکامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقیقت الایمان كما هو مذهب الشافعی وقد سبقت تمسكات المعتزلة بأجوبتها فيما سبق۔ فرماتے یہ ان لوگوں کے خلاف حجت نہیں ہے
جو اعمال صالحہ کو ایمان کامل کا حصہ کہتے ہیں۔ جمہور محدثین، متکلمین، فقہا اعمال صالحہ کو پیچھے کیا بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل تصدیق قلبی ہی ہے۔ تو یعنی ان لوگوں کے خلاف حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے جو ایمان کو، جو اعمال صالحہ کو اصل ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کامل کا حصہ کہتے ہیں، اس طرح کہ ان کو چھوڑنے والا حقیقت ایمان سے نہیں نکلے گا۔ اعمال صالحہ کا ترک کرنے والا حقیقت ایمان سے نہیں نکلے گا۔ کما ہوا مذہب الشافعی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کا یہی مسلک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہ جو فرق بتایا تھا اس فرق کی یہاں پر وضاحت آ گئی۔ وقد سبقت تمسکات المعتزلۃ بأجوبتها، فرماتے کہ اور معتزلہ کے استدلال اور ان استدلال کا جواب، معتزلہ کے استدلال اور ان استدلال کا جواب پیچھے گزر چکا ہے۔ فیما سبقا، وہ پیچھے کیا ہو چکا ہے؟ گزر چکا ہے۔ لہذا ان کے استدلال کو اور ان کے جوابات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کیا خرابی لازم آئے گی؟ تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ کیا خرابی لازم آئے گی؟ یہ میں بول رہا ہوں کہ تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ دوسرا، آپ لوگ محنت بھی نہیں کریں گے، آپ لوگ سوچیں گے چلو دوبارہ بتا دیا، آگے پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر دو دعوے جو ماتن نے کیے تھے، ایک ایمان، اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے، وہ دعویٰ یہاں پر اپنے استدلال، جوابات سب کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب المقام الثانی سے دوسرا استدلال شروع ہوگا۔ المقام الثانی سے دوسرا دعویٰ شروع ہوگا کہ آیا ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے کہ